وقت کی گلشن وقت کی پھلواری میں ازل سے لے کے آج تک ہزاروں رنگ و نسل کے پھول کھلتے آئے ہیں، اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ سارے پھول اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی بہار دکھا کر خزاؤں کی گود میں چھپ جاتے ہیں، ان کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے پھول ہوتے ہیں جو اپنی خوشبو کو وقت کے دامن پر نقش کر دیتے ہیں، اور وقت کی ہواؤں کے تھپیڑے بھی جو ہیں ان کی خوشبوؤں کو مدھم نہیں کر سکتے۔ تو آج میری خوش بختی ہے کہ آج ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ اپنی ماشاءاللہ شعری مزاج کے حوالے سے، اپنی سرکاری ملازمت کے حوالے سے پاکستان کی ادبی تاریخ میں ایک آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہماری نیاز مندی کو قبول فرمایا اور انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ان سے بات کرنے کا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج میں ایک ایسی شخصیت کے دولت خانے پر موجود ہوں جو نہ صرف ادبی حوالے سے بلکہ پاکستان کی تحریک آزادی سے لے کر آج تک کے حوالے سے بڑے بڑے تمام انسیڈنٹس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ شاعری تو ایک حوالہ ہے، اور تیسرا حوالہ ہے کہ بیوروکریسی کے حوالے سے ماشاءاللہ 35 سال کی ملازمت کے دوران انہوں نے بہت سے شہروں، بہت سی جگہوں کے اوپر کام کیا۔ چیف کمشنر کے طور پر ریٹائر ہوئے، ممبر ریونیو کے طور پر ریٹائر ہوئے، اور ان کے فرزند بتا رہے تھے کہ الحمراء آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ طبیعت کیسی ہے سب سے پہلے تو؟ میں بہت ممنون ہوں سر، آپ نے اس اپنی میری عزت افزائی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ بڑی نوازش ہے آپ کی سر، میرے لیے یقیناً ایک باعث سعادت ہے۔ تو بجائے لمبی چوڑی تمہید میں جائے بغیر، اس سے پہلے کہ آپ بات شروع کریں تو میں گزارش کروں گا آپ کی جو صاحبزادی آئی ہیں باہر سے آپ کی اسپیشل بیمار کرسی کے لیے کہ وہ ساتھ ادھر تشریف لے آئیں، تاکہ جو آپ چیز کوئی تھوڑی بہت آپ کے ذہن میں نہ آئے تو وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گی۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ تو سر آپ بتائیے، آغاز کرتے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے تھا؟ ماشاءاللہ جب ہمارے میری دماغ کھلی تو تھوڑا ہوش سنبھالا، تو وہ دور مسلم لیگ تحریک کا دور تھا۔ میں 2-3 سال کا تھا جب سے کانوں میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا آواز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مجھے جب تک یاد ہے کہ 3ری جماعت میں جب میں تھا تو میں نے پہلی بار بڑے بھائی اور ان کا حلقہ احباب تھا، تو وہ آپس میں بات کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے مسلم لیگ کا حوالہ دیا تھا۔ تو لفظ اس وقت آیا ہے مسلم لیگ، وہ کانگریس کا دور تھا، اس زمانے مسلم لیگ کے سے ایک خاص نسبت ہو گئی جب سے، اور نتیجہ ہوا کہ ہم نے پورا مستحریک کی، یہ بات ہے 42-43 کی، جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا ہے تو اس وقت کی۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ آپ ذکر کر رہے ہیں مراد آباد کا جو آپ کا بائی علاقہ تھا۔ جی آگے چلیے۔ مراد آباد کا یہ زمانہ تھا، اور اس زمانے میں انڈیا میں جو شہر تھے اس میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے مراد آباد ایسا شہر تھا کہ جس میں مسلمان آبادی زیادہ تھی، اور 60% مسلمان تھے، 40% ہندو تھے۔ اوکے۔ تو جو ہماری وہاں کی، اچھا وہاں ایک یہ کہ جو وہ لوگ گجلاہ کرتے تھے
کہ ویور کمیونٹی زیادہ تھی، اور لیکن وہ جماعت اسلامی کے یا جمعیت العلماء یہ ہند سے متعلق تھے، لیکن مسلم لیگ کا جو عہد تھا، ہم لوگوں کا جو عہد تھا، وہ جو شرفا کا تھا، وہ دور مسلم لیگ کا تھا ہمارا. ہم نے جب آنکھ کھولی تو مسلم لیگ کا نام سنا، اور مجھے یاد ہے کہ تیسری چوتھی جماعت میں مسلم لیگ کے نام سے ہم ایک عجیب سا انس پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جس وقت پاکستان بنا؟ پاکستان جب بنا 13 سال، 12-13 سال. تو پھر آپ کو یاداشت میں ہو 34 پیدائش ہے نا میری. جی ماشاءاللہ. تو اس سے آپ سمجھ لیجیے تو وہ تحریک کے دن جو ہیں، آزادی کا جو جوش ولولہ تھا، وہ آپ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. وہ شہر تھا مراد آباد کے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اور ساتھ میں جو جمعیت العلماء والے تھے، جمعیت علماء ہند. جمعیت علماء ہند، جی جی. وہ زیادہ تر یہ طبقہ تھا جن کو بیور طبقہ، جلاہے جن کو جلاہے بولتے ہیں. کہتے تھے. جی جی جی. یہ طبقہ ان کا زیادہ تھا، وہاں پہ ان کا بہت زور تھا. لیکن جو شرفا اور تعلیم یافتہ طبقہ تھا وہ زیادہ تر مسلم لیگ کی طرف تھے. اوکے. تو ہم نے جو آنکھ کھولی تو مسلم لیگ کی تحریک کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ایکشن ڈے، مجھے یاد ہے اب تک کہ جب ہوا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے، تو میں اس آنے میں 8 جماعت میں تھے ہم. 1946 کی بات ہے کہ تو ہم بچے تھے، تو ہمارا قافلہ نگل شہر میں گھوما، اور ہم نے دکانیں بند کرائی اور دیکھا وہ دوا پورا. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا دور آیا، اور مسلم لیگ بہت برسر اقتدار آئی. اور پھر تو مقصد یہ ہوا کہ آپ نے ڈائریکٹ ایکشن والی اس جو حصہ تھا، تو آپ نے باقاعدہ تحریک پاکستان میں آپ کا حصہ شامل ہے، آپ شامل رہے. آپ تحریک پاکستان میں آپ عملی طور پر شمولیت آپ نے رکھی. اب رہا، آپ کب تشریف لائے پاکستان سر؟ میں تو خیر کب آیا ہوں 56 میں. پاکستان 56 میں آیا ہوں. 56 میں آیا. 1956 میں. اس میں وقت وہاں آپ پر ایم ایس پڑھ رہا تھا جی جی جس میں پاکستان بنی ہے. تو میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا میتھمیٹکس کا، اور آگرہ یونیورسٹی پہ تھا. اور وہاں سے مراد آباد کالج تھا، اس سے پڑھے تھے ہم لوگ ہندو کالج میں. میں وہاں پہ پہلا مسلمان تھا جو ہندو کالج سے جس نے گریجویشن کیا. ماشاءاللہ. سائنس میں. کون سے اس میں مضمون میں؟ یہ میتھمیٹکس میں نے گریجویشن کی، پھر اسی میں پوسٹ گریجویشن کی میتھمیٹکس میں. پھر وہاں سے میں نے 1 سال وہاں ایک اسکول تھا، کالج تھا مسلم کالج، اس پہ پڑھایا. پھر اس کے بعد یہ تحریک پاکستان چل رہی ہو گئی، پاکستان بن گیا تھا، تو میں یہاں پاکستان. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ 1956 میں آئے، تشریف لائے، اور اس وقت پاکستان بنے 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. جو عمومی طور پہ ہم لوگوں کا تاثر ہے کہ جو ڈسٹربنس تھی یا جو ہنگامے ہوئے یا جو خون ریزی ہوئی، وہ ان علاقوں میں ہوئی جدھر بنگال اور پنجاب جو ڈیوائیڈ ہوئے، تو اس میں تو وہ کمپیریٹیولی وہ علاقہ پرامن تھا. تو 9 سال کے بعد پاکستان آنے کی وجوہات کیا تھی، اور یہاں پہ آ کے کہاں پہ سیٹل ہوئے آپ؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ میں پڑھ رہا تھا، ایم ایس سی میتھمیٹکس میں تھا، تو اس وقت تک تو میں پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد میں کالج، مسلم کالج تھا، اس میں بطور لیکچرر مناظم نہیں ہوا. میں نے وہاں
اپنی سروسز دے دی اور وہاں پڑھانا شروع کر دیا. پھر وہاں اس زمانے میں یہ سن 56 کی بات ہے کہ وہاں ایک کتاب چھپی انڈیا میں. کیا کتاب تھا؟ اسلام کے خلاف کوئی کسی نے چھاپی کتاب جس میں گستاخی وغیرہ شامل تھی کوئی. ہاں وہ شامل تھی جو کابرینی کے خلاف، مسلمان کابرینی کے خلاف. ٹھیک. اس میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو اس میں میں نے بھی اس میں الیکشن میں حصہ لیا. وہاں میری تقریر کے اوپر جب میں تقریر کر رہا تھا تو تھوڑا سا ہندو آڈینس جو تھی اس نے اعتراض کیا. اس پہ کچھ آپس میں ہنگامہ ہوا اور اس میں مجھے وہ تجزیہ ہوا کہ واہ کرفیو لگ گیا. میں وہاں سے اس دوران میں وہاں سے میں آیا کرفیو کے دوران پورے سن 1956 میں. ہاں. اور آ کر راولپنڈی میں ہی راولپنڈی میں میرے بڑے بھائی رہتے تھے. اچھا. وہ آلریڈی جی ایچ کیو میں ملازم تھے. ان کے پاس میں ٹھہرا اور وہاں سے پھر میں نے پہلے اول ایک لڑکیوں کے اسکول میں پڑھایا. پھر اس کے بعد وہاں سینٹ میریز کیمبرج اسکول تھا اس میں میں پڑھانا شروع کیا. تو وہاں سے پھر میں کمپٹیشن میں بیٹھ گیا پیس پبلک سروس کمیشن. کوئی 2 سال تو ہمیں لگے، ایک 2 سال نیشنلٹی لینے میں شہریت. جی. تو اس کے بعد جب مجھے شہریت مل گئی تو میں اس کے کمپٹیشن میں بیٹھا پی سی ایس کے. اس وقت پی سی ایس سن 55 کے بعد جب 1 یونٹ بن گیا تھا تو پروونشل سروس ختم ہو گئی تھی تقریباً. تو سن 60 میں وہاں جب دوبارہ شروع ہوئی سروس تو اس میں وہ ہمارا پہلا بیچ تھا کہ جس میں 1 یونٹ میں بیٹھا. اس میں قریب 2500 بچے اس وقت انہوں نے اپیئر ہوئے جی اس ایگزام میں، جس میں 150 نے کوالیفائی کیا. ماشاء اللہ. ان 150 میں سے 25 بچے جو تھے ان کو پی سی ایس کا وہ ملا. تو مجھے بھی نمبر 15 میں تھا کہ جو اس میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے پی سی ایس کیا. تو وہاں سے مجھے سب سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں میری پوسٹنگ ہوئی جہاں میں بحیثیت ای اے سی انڈر ٹریننگ آیا اور وہاں سے پھر میری کیریئر شروع ہوا. صحیح. سر تھوڑا سا ہم پھر دوبارہ پیچھے جائیں گے. تو یہ جو علاقے ہیں ہمارے جہاں سے آپ ہجرت کر کے آئے، آبائی علاقہ آپ کا مراد آباد، رامپور، لکھنؤ، یو پی سی پی، یہ بڑا ادب کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، اپنے مخصوص ثقافت کے حوالے سے بڑا ایک خاص ان کا ہے. تو اس جو آپ نے تو ماشاءاللہ کافی ایج اس سمجھداری کی عمر میں پہنچ کے پاکستان آئے، تو اس کے متعلق کچھ بتائیے کہ کیا ماحول تھا وہاں کا، کیسا؟ مراد آباد وہ علاقہ تھا جہاں مسلم اکثریت تھی. اس کے برابر میں رامپور شہر تھا، وہاں بھی مسلم اکثریت تھی. یہ روہیل کنڈ کا یہ علاقہ تھا جس کے زیادہ تر علاقوں میں اربن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی. یعنی کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں مثلاً پنجاب وغیرہ، تو یہاں پہ اتنا تعلیم وغیرہ کا رجحان نہیں تھا، لیکن وہاں پہ زیادہ تھا. علی گڑھ کی وجہ شعور لوگوں میں بھی، سیاسی شعور بھی زیادہ تھا. اچھا، وہ بہت زیادہ تھا. تو تھوڑا سا بات ادب کی طرف آئیں گے جو مین موضوع ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ عام طور پہ ایک ادبی حلقوں میں ایک بحث جاری رہتی ہے کہ جی یہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی، تو اس میں کیا مین فرق کیا ہے؟ دبستان لکھنؤ کا اور دیوی کا، لکھنؤ کا اسکول میں نفاست وہ زیادہ ہے،
اچھا. اور دہلی میں تھوڑا سا ثقیل پن ہے, تھوڑا کھردرا پن ہے, خردرا پن ہے. تو پنجابی ٹچ ہے تھوڑا. درمیان یہ مرادآباد جو تھا وہ درمیان لکھنؤ اور دہلی کا درمیانی علاقہ تھا, رامپور اور مرادآباد اور روہیل کنڈ. روہیل کنڈ کے جو علاقے تھے, پیلی بھیت اور شاہجہاں پور اور بیرٹھ, یہ جو علاقے تھے ان میں رواج دوسرا تھا, اور وہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی اور زور بھی تھا. مراد آباد ایک ذات خود مختار شہر تھا, یا یہ جس طرح ریاستیں تھیں نظام دکن یا خود مختار شہر تھا جی, خود مختار. یہ ان کا حصہ نہیں تھا کسی کا, ان کا اس کے برابر میں رامپور تھا ریاست, رامپور ریاست تھی, ٹھیک ہے, برابر میں تھی بالکل, اچھا 15 میل کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے اسلام آباد اور پنڈی کا وہ ہے راستہ, اس طرح اتنا. اچھا, تو سر کتنی آپ نے سروس کی اور کون کون سے شہر میں رہے؟ وہاں سے میں پھر امتحان میں بیٹھا, اس میں میری پوزیشن آ گئی, اور وہ پی سی ایس میں, تو وہاں سے میں پھر پی سی ایس میں آ گیا. وہاں پھر ضلع اسماعیل خان میں پوسٹنگ ہوئی شروع میں. تو پہلا ٹریننگ پیریڈ میرا ضلع اسماعیل خان میں گزرا, اور پھر وہاں سے میں یہ ریونیو کا سارا کام. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو میرے لیے بھی بہت ذاتی طور پہ بھی اہمیت رکھتا ہے, اور ہماری جو موجودہ نوجوان نسل ہے اس کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے. جو آپ نے جس بیوروکریسی میں, جن محکموں میں وقت گزارا, جو ماحول دیکھا, تو اس کے بعد آج کی جو موجودہ ہائر کی ہے بیوروکریسی ہے, نوکرشائی ہے, انتظامیہ ہے, اس میں آپ کیا کوئی تنزلی کوئی محسوس کرتے ہیں, یا ہم تو تقریباً وہی ہے, ایک صحیح ہے. اچھا, اور بیوروکریٹ چاہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے, خواہ وہ سی ایس پی ہو یا پی سی ایس ہو یا پنجاب کا ہو یا یو پی کا ہو, بیوروکریٹ بیوروکریٹ ہوتا ہے. تو میں نے بیوروکریسی میں جوائن کی, اور وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھے پہلی بار ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر میں انڈر ٹریننگ آیا. وہاں سے میں نے ریونیو ٹریننگ لی, اور پھر وہیں پر مجھے اسسٹنٹ کمشنر, پہلے تو مجسٹریٹ بنا, اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان بنا. پھر اسی سے آگے پوسٹ چل. واپس چلتے ہیں مراد آباد. تو ادب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جگر مراد آبادی ایک عہد کا نام ہے, یہ وہ تو ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. جب جگر کا توتی بول رہا تھا, اور جگر کی اتنی مقبولیت تھی کہ جس شہر میں جگر آ جاتے تھے, چلے جاتے تھے وہ شہروں میں, اس شہر کا نظام الاوقات بدل جایا کرتا تھا. ماشاء اللہ. چونکہ جگر صاحب کتنے اچھا مشاعرہ پڑھتے تھے, اور اتنی ان کی مقبولیت تھی کہ رات کو تمام لوگ مشاعرے اٹینڈ کرتے تھے, تو دن میں صبح کاروبار بند ہو جاتا تھا, پورے بازار بند ہو جاتے تھے. تو یہ وہ دور تھا. تو اسی زمانے میں ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے, اور وہاں پہ وہ دور جگر کا وہ دور تھا. جس وقت آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا, تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے آپ کے کون سے اہم شعراء تھے جن کے ساتھ یقیناً آپ نے مشاعرے بھی پڑھے ہوں گے, ادبی محافل بھی اٹینڈ کی ہوں گی؟ پہلے احسان دانش اور کا دور تھا. پہلے احسان دانش تھے, اور ندیم قاسمی, اور یہ قتیل شفائی, یہ دور تھا جب یہ دور ہمارا دور تھا. فیض احمد فیض, اور منی نیازی, یہ لوگ تھے. کوئی بتا رہے تھے آپ کے کوئی خصوصی
تعلق جو تھا اپنا وہ کیا نام شاعر جو شکیب جلالی صاحب کے ساتھ کوئی آپ کا قریبی جب تعلق میں ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا تو وہاں سے بکر شہر جو تھا وہ بیچ میں دریائے سندھ آتا تھا اور ایک طرف مغرب میں ڈیرہ اسماعیل خان تھا اور مشرق میں بکر تھا جی بالکل اور بیچ میں دریا سندھ دریا تھا. وہ جو راستہ بیچتا میں سوا کشتیاں کی کا پل بنا ہوتا دریا خان بھی ادھر ہی تھا, دریا خان سے شروع ہوتا تھا. جی 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 جی. تو وہاں پہ وہ کشتیوں کا پل بنا ہوتا تھا. تو مجھے اتفاق سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فیری آفیسر بھی لگا دیا گیا. اچھا. اس میں وہ میں دریا خان کے پل کے اوپر ٹریفک کا ریگولیٹ کرنے کا ذمہ دار بھی تھا. تو یہ ہوا کہ میری شام تک میں ڈیرہ اسماعیل خان ہوتا تھا اور پھر رات کو ادھر سے بکر چلا جاتا تھا. وہاں یہ وہ زمانہ تھا جب شکیب جلالی, خلیل رام پوری اور ہوتا ہے وہ ایک مول نہیں قتل چھپائے وہ کوئی خلیل رام پوری اور ایک ہاں جو یاد نہیں چلیں چھوڑیں. ہاں وہ ان کا دور تھا. تو ہم رات جان ایلیا کا تو نہیں کہہ نہیں وہ قیصر واروی. اچھا اچھا قیصر واروی. تو وہاں بھاگ کر میں کالونی ٹیکسٹائل مل میں ملازم تھے بہت سے جو شاعر جو مل کے جو مالک تھے ان کو ادب کا شوق تھا. تو انہوں نے اکثر شاعروں کو اپنے یہاں ملازم رکھا ہوا تھا. تو میں اکثر وہاں پہ چلا جایا کرتا تھا اور شکیب جلالی وغیرہ تھے میرے مراسم بہت زیادہ ہو گئے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ جب انہوں نے خودکشی کی تو ٹرین چلتی ہوئی آ رہی تھی تو یہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے اور یہ صحیح ایسے حقیقت ہے. یہ صحیح ہے. اچھا.